تمام یوٹیوب دوستوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خوش و خرم صحت والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ ویڈیو میں نے آپ سب کو یہ دکھانے کے لیے بنائی ہے کہ دیکھیں، جب ارمش اشر ہمارے گھر میں نہیں ہوتے تو میرا اور میرے چھوٹے بیٹے بلال کا کیا حال ہوتا ہے، ہم کتنے بور ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی بچوں کی عادتوں اور ان کی تربیت کے بارے میں بھی باتیں کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بلال بہت شدید قسم کے بور ہو رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اور مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کہ یہ ٹھیک ہو جائے، مطلب کہ اس کا دل لگ جائے۔ تو انتظار ہو گیا تھا ہمارا بہت لمبا اور ہم بہت بور ہو رہے تھے، تو ہم نیچے لیٹ گئے جہاں گاڑی مل جائے اور ہمیں جہاں جگہ مل۔ میں نے کہا آ جاؤ یار بلال، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، آؤ میں آپ کو ہی کچھ کروا دوں۔ بیچارہ وہاں کب سے لیٹا ہوا تھا، تو یہ آیا تو پھر ہم نے مل کے پڑھی رائمس۔ چلیں آپ بھی وہ رائمس سنیں۔ بھیا کو دیکھ کے آؤ۔ ہیلو اماں کر دو جلدی سے، اماں صدقے اللہ حافظ بھی کر دو۔ چلو بتاؤ۔ شوز شوز اٹس ٹائم ٹو ویئر دا شوز۔ The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The door on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The motor on the bus go brum brum brum. The signal on the bus go bling bling bling. The horn on the bus go peep peep peep. The baby on the bus go. The mummy on the bus go. The daddy on the bus go. Johnny Johnny eating sugar, telling lie, open your mouth. شوز کہاں ہے میرے بیٹے کے؟ شوز 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 اٹس ٹائم ٹو ویئر دا شوز۔ اب وہ پڑھو۔ چڑیا بولی کو 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 کرو۔ چڑیا بولی کو 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 اللہ 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 اللہ۔ پھر کوئل بولی کو 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 کرو۔ اماں تو کر دو، اماں اچھا کر دو۔ پھر وہ بھیا کی گاڑی کہاں ہے؟ بھیا کی گاڑی، بھیا گاڑی دے دو بلال کو۔ بھیا کی گاڑی کہاں ہے؟ The baby on the bus go wow 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 wow. The mummy on the bus go shh 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 shh. The daddy on the bus go I love you, I love you, I love you. Peekaboo, peekaboo کرو جلدی سے۔ نیند آ رہی ہے میرے بیٹے کو، نیند آ رہی ہے۔ لال پیکابو کرو، پیکابو دونوں ہاتھوں سے کرو، پیکابو۔ جی امید ہے آپ نے بلال کی رائم سے کچھ تو انجوائے کیا ہی ہوگا
کیونکہ بلال تو بالکل انجوائے نہیں کر رہے تھے، پھر بھی بوریت میں آ کے کچھ نہ کچھ پڑھ گئے، ورنہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا جو ہے رسپانس دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے سامنے ایسی رائمز پڑھتے ہیں نا تو یہ بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ بھئی آج کل موبائل نے جو ہے ہر بچے کو ہی شارپ کیا ہوا ہے، یہ بھی سارا دن موبائل سے ہی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، موبائل سے ہی جو ہے تھوڑا بہت سیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم وہی پوئمز اس کے سامنے جب دہراتے ہیں تو یہ اس پہ ویسے ہی ایکٹنگ کرتا ہے، ویسے ہی بولتا ہے جیسے موبائلز میں دکھایا جاتا ہے۔ تو چلیں، میں نے کہا اب آپ سے ہم بات کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے۔ تو اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، نعمت ہے۔ دولت جو ہے وہ بھی ایک طرف، وہ بھی نعمت اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ دنیا کی ہر چیز سے پیاری لگتی ہے، ہر چیز اس کے آگے مدھم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ایک یہ دیکھ لیں کہ نشانی بھی ہے اس اولاد میں، کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی بھی ہمیں ملتی ہے کہ کیسے ایک چھوٹے سے بچے کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بڑا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس دنیا میں آتا ہے، پھر وہ ہماری آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اب بچہ جب 6-7 سال کا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ کیوٹ ہی کیوٹ ہوتا ہے، ہر کسی کے دلوں کا راجا ہوتا ہے اور ہر کسی کے دلوں پہ ایسے چھا رہا ہوتا ہے جیسے اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے مطلب اس سے کوئی اہمیت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا کرے، اولاد کی خوشیاں ان کو دے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، اولاد تو پیاری ہی ہوتی ہے۔ تو ان کی تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ میں نے حضرت علی کا قول پڑھا تھا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں۔ آج کل خیر ہر میڈیا کا دور ہے، فاسٹ ہے ہر چیز، تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہوگا، لیکن میں بھی دہرا دیتی ہوں کہ حضرت علی نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہی بات کی کہ 7 سال تک بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھو، ایسے سینے کے ساتھ لگا کے رکھو جیسے بھئی بہت قیمتی چیز ہے، آپ کی لاڈلا، یعنی کہ آپ اس کے نوکر بن کے رہو مثال کے طور پہ ایسے، کیونکہ ایک طرح سے ہم نوکر ہی ہوتے ہیں اپنے بچوں کے 7 سال تک۔ 7 سال کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر اسٹرکٹنس کرنی ہے، آپ نے 7 سال سے لے کے 12 سال تک اس کو ایسے پالو جیسے کہ وہ اب آپ کا نوکر ہے، آپ مالک ہو، وہ آپ کا نوکر ہے۔ تو ایسا خیر ہوتا بہت کم ہے، ماں باپ اتنا بڑا دل نہیں کرتے اپنا، وہ اسٹل 10-11 سال 12 سال تک اپنے بچوں کو جو ہے لاڈ پہ لاڈ، لاڈ پہ لاڈ، لاڈ پہ لاڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ جب 13-14 سال کے بعد، حالانکہ حضرت علی نے یہ کہا ہے کہ 13-14 سال کے بعد اب اس کو اپنا دوست بنا لو، دوست بنا لو گے، اب آپ نے اس سے مشورے بھی کرنے ہیں اپنے گھر کے بارے میں، اپنے اور چھوٹے موٹے جو ہیں گھر کے معاملات ان کے سامنے، بچوں کے سامنے شیئر کیے جائیں، پھر اس میں ان سے مشورہ لیا جائے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا سیکیور فیل کرتے ہیں، بڑا ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی ہماری کوئی ویلیو ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو الٹ کر دیتے ہیں، ہم 7 سے 12 سال تک ان کو ایسے لاڈ دیتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہمارے ننھے منھے کاکے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم ان کو 13-14 سال میں آ کے وہ چیز کرتے ہیں کہ خبردار ہمارے آگے بات نہیں کرنا، ہمارے آگے جھک جاؤ، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم یہ ہیں، یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں۔ وہ پیریڈ ان کا گزر چکا ہوتا ہے، یہاں پہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ریئیکشن آتا ہے کہ وہ بچے ہم سے باغی ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہی تھا کہ آپ 7 سال سے ان کو کنٹرول کرتے، ان کے دل میں جو ہے آپ کا ڈر بیٹھ جاتا، ان کو یہی لگتا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کبھی بھی ڈانٹ سکتے ہیں۔ 12 سال تک اب جب ہم ان کو لاڈ ہی دے دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں بس ماں باپ تو ایسے ہی ہیں، لیکن جب ہم ایک دم ان کے سامنے ریئیکشن دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں بھی یہی کہوں گی کہ ہمیں یہ چاہیے کہ کم سے کم 7 سال کے بعد اپنے بچوں پہ تھوڑے تھوڑے سے، میں زیادہ سختی کے نہیں کہہ رہی، کیونکہ مار نہیں پیار یہ وہی حال ہوتا ہے۔ ہاں بچہ بہت ضدی ہے تو میری طرف سے بھی 2-3 لگا بھی لیں، کیونکہ میں بھی لگا دیتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے بچے جو ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے لیے قیمتی ہیں، جیسے ماں باپ کا حق ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، یہ کرو وہ کرو، مطلب کہ درجہ کافی اچھا اللہ کے بعد دوسری جو ہے قرآن پاک میں خدمت ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ کی جو ہے خدمت لازمی ہے، ان کے آگے اف تک نہ کرو۔ ایسے ہی میرا خیال ہے بچوں کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہوتی ہیں ماں باپ کے اوپر، کہ ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا،
کیا ان کو بتا کے آئے دنیا میں، ان کو کیسا چھوڑ کے آئے ہو آپ. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں 7 سال سے ہی ان کی ٹریننگ کرنا شروع کر دینی چاہیے. ان کو نماز سکھائیں، قرآن پاک پڑھوائیں، ان کے لاڈ تھوڑے کم کر دیں، ان کی باتیں مت مانیں. اگر یہ کہتے ہیں ہم نے پڑھنے نہیں جانا تو کوئی بات نہیں، نہ جاؤ، نہیں، ان کو بھیجیں، ان کو نماز پڑھوائیں. اور یہی بچے ہیں جو آج ہم سے سیکھیں گے نا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. کیونکہ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. جب ماں باپ مر جاتے ہیں، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم قبر میں تنہا ہوں گے، ہمیں وہاں پہ کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوگا. ہاں، یا تو ہم کوئی بہت اعلیٰ کام کر کے گئے ہوں تو صدقہ جاریہ چلتا رہے گا. لیکن یہ جو اولاد ہے نا، یہ تو بغیر پیسوں کے، یوں سمجھیں آپ کے پاس ہے، آپ نے اپنی بس محنت کرنی ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے. ان کے اوپر خدمت مطلب یہ کہ لاڈ شاڈ تو ہیں، یہ خدمت کرنے کے لیے کہ یہ نیک بن جائیں، یہ برے کاموں میں نہ پڑ جائیں. تو بس میں یہی کہوں گی اس میں کہ ہمیں اپنی طرف سے اچھی کوشش کرنی چاہیے، باقی ہمیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ زیادہ بہتر جاننے والے ہیں. ہم اپنی طرف سے کوشش کریں، اولاد فرما بردار بنیں یا نافرمان، یہ اللہ پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ جی میرے اسکول کے بچے آ گئے ہیں، چلیں آپ ان کو انجوائے کریں، کیونکہ بلال اس کے بعد شدید خوشی میں چلے گئے تھے. تو میں نے کہا اب یہ مومنٹ جو ہے میں آپ سے باتوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، آپ انجوائے کریں. واو، اوئے بھیا آ گئے ہیں، بھیا آپ بھی. جس سے ملنے آپ سے تو ملنے دو. بھیا کو اماں کر دو، آپ ہی کو اماں کر دو، اماں کر دو، کوئی چھوڑنا آپ ہی کو بھی اماں کر دو. اوئے صدقے، چلو اب جلدی سے. وہ بابا کو بھی اماں کرتے ہیں نا، جلدی اماں کر دو. اوئے صدقے. واو، وہ گرے گا. نہیں، دن کے تو ایسا ہوتا ہے. چلیں جی، اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت. امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی